اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا 5ویں رکوع کا جو ہے سورہ الاحزاب کے 5ویں رکوع کا بقیہ حصہ سٹارٹ کریں گے۔ باقی 3 آیات اس رکوع کی رہ گئی ہیں ہمارے پاس۔ سٹارٹ کرتی ہوں پہلی آیت سے، آیت نمبر 38 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدور۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے، خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ جو پسند فرما دیں اس کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا، ہاں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں پسند نہ ہو تو۔ کسی بھی انسان کو، کسی بھی بنی نوع شخص کو جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے اپنی تقدیر کو جو ہے چن لے۔ جو کچھ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مشورہ ضرور کرتے تھے، ان کی پسند دیکھتے تھے، ان کی خواہش دیکھتے تھے، اور ایون ان کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو بات دیکھتے تھے کہ وہ پیدا ہوئی ہے وہ فوراً پوری ہو جاتی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے جو بھی کام میں پسند کر دوں، یعنی خدا پسند کر دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دستور جو ہے ان سے پہلے لوگ، یعنی ان سے پہلے نبیوں پر تھا۔ جتنے بھی نبی ان سے پہلے بھیجے گئے ان سب کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا۔ جو ان کے ساتھ لکھا ہوا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن جو نبی اگر سوچتا تھا کہ یہ چیز ہو جاتی ہے، اگر وہ نبی جو ہے کسی قوم کو جو ہے برباد کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فوراً اس پہ جو ہے وہ عمل کروا دیتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خوشی اور اس کی پسند کو ضرور دیکھتے تھے۔ اس آیت کے میننگس لکھتے ہیں۔ مکانہ علی النبی، مکانہ نہیں ہے علی النبی نبی پر، من حارجن، من سے، خارجن خرج یا مضاحکہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فیما میں جو فرض، جو فرض کر دیا گیا یا جو پسند کر دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ فرض اللہ، اللہ کی طرف سے، لہو اس کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت، فی الذین، فی میں، میں جو، لذینہ کا مطلب ہے جو، خلو گزر چکے ہیں، گزر گئے،
من قبلی اس سے پہلے یعنی جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پہلے جو 3 نبی گزر چکے ہیں اور جو رسول جتنے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں ان کی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی مرضی اور منشا. وکانا اور ہے امر اللہ حکم اللہ تعالیٰ کا. امر کے معنی جو ہے وہ حکم کے قدرم مقدورہ قدرن فیصلہ مقدورہ طے شدہ آیت نمبر 38. جو حکم اللہ تعالیٰ دے دیں اس سے کوئی بھی شخص اس بات کو جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا اور اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آ سکتی یہاں تک کہ جب تک اللہ نہ چاہے. اور نبی کی اگر بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تو بے شک وہ تبھی ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں پسند شامل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جو ہے وہ محبوب کا رشتہ ہے کہ وہ اپنے نبی کو محبوب کی طرح چاہتے ہیں اور ان کی پسند کے خلاف وہ کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ آیت ہے جی. الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. اور جو خدا کے پیغام جو کہ تو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے. کہ جانی جو فرشتے ہیں جو خدا کا پیغام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ امت محمدیہ تک جو ہے پہنچائے، سنت اپنی جو پہنچائی، ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کا حکم بن کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یا ان تک جو ہے وحی کے ذریعے پہنچتا تھا یا انسانوں تک جو پہنچا جاتا تھا، اس بارے میں بات ہو رہی ہے. اور انسانوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی کہ جس طرح سے اللہ کے پاک برگزیدہ بندے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں جو ہے وقت کو گزارتے ہیں لیکن اس کی تعلیمات کو جو ہے آگے پہنچاتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں یا کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کا بندہ دیکھ لیں کہ وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا اور اپنے اس فرائض کو جو ہے وہ بخوبی ادا کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو دین کے رستے پہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہر کسی کے لیے کافی ہے اور اس کا حساب جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کتنی جو ہے وہ رحمت اپنے اس پاک بندے پر جو ہے وہ کرتا ہے. اور ان سب چیزوں کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. اس کی بھی میننگس لکھتے ہیں.
الذین یبلغون جو پہنچاتے ہیں. رسالت اللہ پیغامات اللہ تعالیٰ کے. وہ یخشونا اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشونا اور وہ نہیں ڈرتے. یخشونہ اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشونہ اور نہیں ڈرتے. احدن الا احدن کسی ایک سے یا کسی سے. اللہ مگر اللہ سے. وکافی باللہ حسیبا، وکافا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ. ساتھ اللہ تعالیٰ کا. حسیباً حساب لینے کے لیے. آیت نمبر 39. ٹھیک ہے جی، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اسے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ لاسٹ آیت ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے، جتنے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر جو ہے وہ نبی بھیجے، اپنے پاک بندوں کو جو ہے پسند کیا ان کے لیے، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی لگا کہ جیسے انہوں نے بھی جو ہے آنے والے وقت کے مطابق ایک آخر الزمان نبی کے لیے جو ہے وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا، ہمارے بعد بھی ایک نبی آئے گا. اور ان کی تعلیمات بھی اسی انداز میں ہوتی تھیں کہ وہ خود بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتے تھے، اور خود کو بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا جو ہے وہ انہی کا جو ہے وہ انہی کے جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ پیروکار سمجھتے تھے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج کے دور میں موجود ہوتے تو ان کا بھی جو ہے
وہ مقام نہ ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی ایسے نبی نہیں کہ جن کا جو ہے وہ دنیا سے رحلت نہ فرما گئے ہوں, اور ان کا بھی جب دنیا میں ظہور ہوگا تو یہی ہے کہ وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام محمد امتی کی حیثیت سے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے جو ہے وہ دنیا میں آئیں گے واپس. اس کے علاوہ ان کا بھی جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں. نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان کی جو نبوت محمدیہ ہے ان پر ختم ہو گئی ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور انہوں نے تمام نبیوں پر جو ہے مہر لگا دی, یعنی وہ سب سے آخر میں بھیجے گئے, اسی لیے بھیجے گئے کہ وہ رہتی دنیا تک بلکہ قیامت کے بعد تک بھی ان سے افضل نہ تو کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا. ان کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک جو ہے وہ سلیکٹ کیا. پھر فرمایا گیا کہ جی وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ باپ بیٹے والا تعلق نہیں ہے, کسی بھی امتی کو وہ باپ نہیں کہلاتے. ہاں ان کا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ان کا تعلق ایک روحانی باپ کا ہے, روحانی اولاد ہے ان کی سب, لیکن ان کی زندگی میں بھی اور اس صورت مبارکہ کی بھی جو ہے وہ نزول کے دوران تک بھی ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا. ان کی بیٹیوں میں بھی سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے وہ کسی کی بھی جو ہے وہ آگے وہ نسل نہیں بڑھی یا کوئی بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ چیز پسند نہیں فرمائی تھی. امہات المومنین کی بات اور ہے, وہ پاک اور برگزیدہ جو ہے وہ خواتین تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ پسند کیا گیا. ان کو کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ نہ تو چھو سکتا تھا اور نہ ہی چھونے کی جو ہے وہ جرأت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا, اور انہی کو جو ہے امہات المومنین کہا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مختلف ہے, ان کی امت کے ساتھ مختلف ہے. وہ ان کے روحانی باپ تو ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ان کو اپنا حقیقی باپ یا خونی رشتہ نہیں کہہ سکتا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کا جو تعلق تھا ان کے ساتھ, وہ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نکاح کے موقع پر جو ان کو ایز اے تحفے کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا تھا, اور انہوں نے اتنا خوش ہو کر اس کو آزاد کیا اور پھر اس کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیا, منہ بیٹا بنا لیا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کر دیا, اور زید کو زید بن حارث یا زید بن حارثہ کے نیم سے جو ہے شامل کیا گیا. اور زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور بات بتاتی جاؤں کہ وہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کا قرآن پاک نے کئی بار جو ہے وہ ذکر کیا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن پاک میں ان کا باقاعدہ نام لے کر ذکر کیا گیا, ورنہ کوئی بھی صحابی رسول آپ کو نام کے ساتھ بھی ان کا ذکر نظر نہیں آئے گا, جیسے حضرت زید بن حارث کا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام لینے پر بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں. اینیویز جی اس کی منٹس لکھتے ہیں اس آیت کے. مکانہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدن, ابا یعنی باپ, احدن کسی ایک کے بھی, احد کا مطلب جو ہے کسی ایک کے بھی, من رجالکم تم مردوں میں سے, ولیکن اور لیکن, رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں.
وختم النبیین اور ختم نبیین ہیں، یعنی کہ نبیوں پر مہر لگانے والے. وَقَانَ اللہ، اور ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، بِكُلِّ ہر ایک چیز، شَيْءٍ چیز، علیماً جاننے والا. علم رکھنے والا یا جاننے والا. آیت نمبر 40، آج کے لیکچر کی آخری آیت. ٹھیک ہے جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر تمام نبیوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی، اور آپ پر جو ہے وہ تمام آپ کے لیے ہی جو ہے وہ خاص کر یہ دونوں جہان بنائے، دونوں کائنات زمین و آسمان سب اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تخلیق ہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تھی، اور اس لیے کی تھی کہ جتنی بھی امت آئے گی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیروی کرے اور اللہ کی عبادت کرے، اور یہ ثابت کرے کہ وہ واقعی امت محمدیہ ہے. یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کریں گے. یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.